حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں سے خلقت میں پیدا ہونے میں پہلے ہیں، تشریف لانے میں آخری ہیں۔ یہ بات ہم سب کے ذہنوں میں پختہ ہونی چاہیے، بچے بچے کو یاد کرانی ہے۔ اللہ نے ان کو ساری کائنات سے پہلے پیدا کیا، مگر وہ نبیوں کے آخر میں تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور نبوت سے، نبوت کے نور سے، کائنات کی ابتدا سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ کون دکھا رہا ہے؟ اللہ۔ کتنے نبی آئے، کیا کچھ ہوا، کیا کیا واقعات ہیں، وہ نور نبوت سے دیکھ رہے۔ اپنے جسم کے ساتھ وہ مدین میں موجود نہیں تھے، جب حضرت موسیٰ درخت کے پاس گئے جسم کے ساتھ نہیں تھے، مگر نور نبوت سے دیکھ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ بتا بھی دیا۔ نبی کا علم اللہ کا عطا کیا ہوا، ہم نہیں کہتے کہ وہ خود سے جانتے ہیں، نہیں، بلکہ ان کو علم دینے والا اللہ تعالی۔ کبھی کوئی یہ کہے کہ ہم نے کوئی ایسا عقیدہ اپنایا کہ وہ خود سے جانتے ہیں، تو ایسا ہمارا عقیدہ نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک اللہ تعالی ہے، تو اللہ تعالی جس کو چاہے، جو چاہے، جتنا چاہے، جب چاہے عطا فرمائے۔ ہم میں سے کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ اونچی حضرت وہب بن منبہ وہ فرماتے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوئے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا تو عرض کی کہ یا اللہ، میں نے تورات میں جو تو نے مجھے عطا فرمائی ہے ایک امت کا ذکر پڑھا ہے، تو نے جو مجھے کتاب دی ہے اس میں نے ایک امت کا ذکر دیکھا کہ وہ امت تمام امتوں سے بہتر ہے، اور تو نے اس کی خوبی یہ بتائی کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، ان کے لیے بہت کچھ تو نے حلال فرمایا، ان کی ہر نیکی کو قبول کرنے کا اعلان فرمایا، ان کی دعائیں قبول کرنے کا اعلان فرمایا۔ یا اللہ، مجھے اس امت کا نبی بنا دے، جو تیری سب سے بہترین ہوگی مخلوق وہ امت، تو مجھے اس کا نبی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، اے موسیٰ، وہ امت میرے سب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، وہ ان کو دے دی ہے، ان کی امت ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ جواب دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، تو میری ان سے ملاقات کرا دے۔ تو جواب ملا کہ ابھی وہ پیدا نہیں ہوئی، نہ ہی ان کے ظہور کا ابھی وقت ہے۔ تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا اللہ، اگر آپ چاہیں تو مجھے ان کے بارے میں بتا دیں، ان کی گفتگو سنا دیں۔ اللہ تعالی نے آواز دی، اے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، تو
تو جب اللہ نے آواز دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کی روحوں نے جواب میں لبیک فرمایا. اللہ نے آواز دی تو سب نے کیا کہا؟ لبیک. موسیٰ علیہ السلام نے سب کی آواز سن لی. ابھی امت محمدیہ پیدا نہیں ہوئی مگر ان کی آواز اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو سنا دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری لبیک پر میں تمہیں ایک تحفہ عطا کرتا ہوں، وہ یہ کہ میں نے تمہاری دعائیں قبول فرما لیں. قبل اس کے کہ تم دعا مانگو میں نے تمہیں بخش دیا، قبل اس کے کہ تم بخشش مانگو، اور میں نے تم پر رحم کر دیا قبل اس کے کہ تم مجھ سے رحم کی درخواست کرو. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی امت کی شان موسیٰ علیہ السلام کو دکھا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ امت نہیں مل سکتی تو مجھے اپنے حبیب کا امتی ہی بنا دے. کتنی شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا فیضان، ہمیں قدر کرنی چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف وہ جس طرح کا ان کا حال آپ سنتے رہتے ہیں، کئی جگہ قرآن میں بیان ہوا. ان پر نعمتوں پر نعمتیں کی گئیں مگر وہ ناشکری. ان کے لیے پکے پکائے کھانے اتارے گئے، ان کے لیے چشمے جاری کیے گئے، ان کے لیے کیا کچھ کیا گیا مگر انہوں نے شکر نہیں کیا. نتیجہ کیا کہ ان سے ساری نعمتیں چھن گئی. میرے دوستو اور بزرگوں، اب پتہ کیا چلا کہ جو لوگ نہ ماننے کی وجہ سے، عمل نہ کرنے کی وجہ سے عذاب کا شکار ہوں گے، وہ کل قیامت کے دن کوئی بہانہ نہیں کر سکتے. حق واضح ہو چکا، سنا دیا گیا، بتا دیا گیا. اب وہ انکار نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس کوئی آیا نہیں، ہمیں سکھایا نہیں. اب قطعی طور پر، یقینی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر آئے، ان پر حجت قائم ہو گئی. حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وہ خود حق ہیں، حق لے کر آئے ہیں، حق کی طرف سے لائے ہیں. جو نہیں مانے گا اس کا نقصان ہوگا، اس کو کوئی فائدہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واضح طور پر فرما دیا گیا. اب ہم دیکھ رہے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، جب ان کے پاس حق آ گیا. اب آپ نے سنا نبی پاک کو کیا فرمایا گیا؟ اونچی کہیے گا. حق کس نے کہا؟ اللہ نے کہا. نبی اللہ کی طرف سے حق ہیں، سچے ہیں، کوئی شبہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچ لے کر آئے ہیں، خود سچے ہیں، سچے اللہ کی طرف سے سچے رسول سچ لے کر آئے ہیں. وہ حق ہی حق ہے، وہاں کچھ بھی غلط اونچی کہیے گا نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر اللہ تعالیٰ کی آخری حجت، آخری نبی. اب بنی اسماعیل، عرب کے علاقے والے لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کسی نے ڈر نہیں سنایا. موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، دوسری کہانیاں ان میں بھی چلتی تھی، ان کو بھی حضرت یوسف کے دوسرے واقعات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی فرما کر بتا دیا کہ تم لوگوں نے کتنا کچھ اس میں مکس کیا ہوا ہے. صحیح واقعات سامنے آ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے سب کچھ سنا رہے ہیں. بندے کے کلام میں کوئی شبہ کرے تو کرے، رب کے کلام میں کوئی شبہ نہیں.
اور جس کے منہ پر خدا بولے اس کے کلام میں بھی کوئی شبہ نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ان کی تفسیر کو اگر دیکھا جائے تو اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام حق بھی ہے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نام اللہ نے ایسے عطا فرمائے جو رب کے بھی نام ہیں، رؤوف ہے، رحیم ہے، یہ نبی کے لیے بھی اللہ نے بیان فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبی حق ہیں، نبی اونچی کہیے گا حق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر اکٹھی کتاب نازل ہوئی تھی تورات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اکٹھا نہیں بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ کفار نہ ماننے والے، کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، انکار کرنے والوں نے اپنے انکار کی وجہ سے، کفار نے اپنے کفر کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کمالات تو نہیں دیکھے تھے کیونکہ وہ ان سے پہلے ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کمالات کی بات نہیں کر رہے بلکہ تورات کی بات کر رہے ہیں کہ جیسے حضرت موسیٰ کو اکٹھی کتاب دی گئی تھی اس طرح ان کو کیوں نہیں دی گئی۔ تو ان کو بتایا گیا کہ تم نے ادھر کون سا مان لیا تھا، تمہاری تو عادت ہی انکار کی ہے، اس پر بھی تم نے کوئی اقرار نہیں کیا تھا، ہاں نہیں کی تھی بلکہ وہاں بھی تمہاری طرف سے انکار ہی انکار تھا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات پر بھی، ان کے کمالات پر بھی تمہاری طرف سے کوئی حمایت نہیں آئی تھی، جبکہ ایمان والے وہ ہیں، نبی پاک کی امت وہ ہیں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے کمالات کو نہیں دیکھا مگر مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو نہیں دیکھا، ان کے کمالات، ان کی نبوت کو مانتے ہیں، حضرت ابراہیم کو نہیں دیکھا، ان کی نبوت، ان کے کمالات کو مانتے ہیں۔ لیکن یہ کیسے لوگ کہ انہوں نے دیکھ کر بھی، جو دیکھنے والے تھے انہوں نے بھی نہیں مانا، اور ان کو جب بتایا گیا تو انہوں نے سن کر بھی نہیں مانا۔ تو انکار کرنے والا جب تک انکار کرتا رہے گا اس کے لیے بخشش کا کوئی تصور، اونچی کہہ دیں، نہیں، ایمان کے بغیر نجات نہیں ہوگی۔ تو مسلمان آج پوری دنیا میں دیکھیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ان میں جتنے بھی فرقے ہوں، عیسائیوں کے کتنے فرقے ہیں، یہودیوں کے کتنے فرقے ہیں، ان سب کو دیکھ لیں، یہ بہت سے نبیوں کو مانتے نہیں ہیں، کچھ نبیوں کو مانتے ہیں، کچھ کو نہیں مانتے، مگر ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے اور مسلمان کہلانے والا آج اللہ کے ہر نبی کو مانتا ہے، کسی ایک کا بھی انکار نہیں۔ نام نہیں معلوم، 25-26 کے نام ہیں قرآن میں۔ میں جب 25-26 کہتا ہوں تو آپ شاید سوچیں گے کہ 25 ہیں تو 25 کہیں، 26 ہیں تو 26 کہیں، 25-26 کہنے کا کیا مطلب؟ ایک نام کے بارے میں چونکہ کہا جاتا ہے کیا وہ نبی کا نام ہے یا نہیں، تو اس لیے میں کہہ دیتا ہوں کہ اگر وہ نبی کا نام ہے تو 26 ہو گئے، ورنہ 25 نام تو کنفرم یقینی طور پر ہے۔ باقی نبیوں کے نام ہمیں معلوم ہے، 1.25 لاکھ کم و بیش نبی ہیں، ہمیں سب کے نام معلوم ہیں اونچی، مگر ہم سب کو مانتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا، ہم ان سے سن کر مانتے ہیں۔ یہ آج جو یہودی عیسائی موجود ہیں
حضرت عیسیٰ کا ماننے والا حضرت موسیٰ کو نہیں مان رہا، حضرت موسیٰ کا ماننے والا حضرت عیسیٰ کو نہیں مان رہا، اور کتنے نبیوں کو نہیں مان رہے۔ تو یہ انکار کرنے والے، اور پھر کوئی اللہ کا بیٹا بنا رہا ہے، کوئی اللہ کی بیٹیاں بنا رہا ہے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ رہے ہیں، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا۔ تو یہ جتنے ہیں، کیا ہم مسلمان ان باتوں کو رد کرتے ہیں یا نہیں، انکار کرتے ہیں یا نہیں کہ ان کی یہ باتیں درست نہیں؟ کیوں کہ ہمارے پاس حق آ گیا، ہمارے پاس قرآن بھی حق ہے، نبی بھی حق ہے، لانے والے جبریل بھی حق ہے، بھیجنے والا اللہ بھی حق ہے۔ تو ہم حق کے ماننے والے ہیں، ہم حق کا انکار کر کے بخشش پا سکتے نہیں۔ تو یہ یاد رکھیں۔ اور ہمیں کیا کہا گیا کہ مومن کو سچا ہونا چاہیے، جو جھوٹ بولے وہ مومن نہیں۔ تو مومن کو بھی سچا ہونا چاہیے، اور ہمارا دین سچا، ہمارا رب سچا، ہمارا رسول سچا، ہمارا قرآن سچا، تو ہمیں سچ ہی کے ساتھ وابستہ رہنا ہے۔ ہم کسی غلط بات سے اپنے آپ کو جوڑ سکتے نہیں۔ یہ بھی آپ نے سن لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کتنی ہیں کہ سارے نبیوں کے معجزے ایک طرف، میرے نبی کی شان ایک۔ سارے نبی شان والے ہیں، مگر ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سب سے زیادہ شان عطا فرمائی۔ آپ سنتے رہتے ہیں معراج کی رات جن نبیوں نے خطبے دیے تھے مسجد اقصیٰ میں، تو حضور نے آخر میں خطبہ دیا تو انہی نبیوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جوش کے ساتھ اٹھے تھے اور کہا تھا، سنا خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ تم لوگوں نے سنا؟ اے گروہ انبیاء، بے شک اللہ نے ہم کو نبوت دی، اللہ نے ہم کو کمالات دیے، مگر جو شان پیارے مصطفیٰ کی ہے ہم میں، وہ ہم میں سے کسی اور کی نہیں ہے۔ نبیوں نے بھی تسلیم کیا، نبیوں نے بھی مانا، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ، ان کی خصوصیات۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ساری باتیں سنانا اور پھر ہم سب کا ماننا، یہ ہمارے لیے انعام ہے۔ کیا ہے؟ انعام۔ تو انعام کی قدر کرنی چاہیے یا نہیں؟ تو آج ہم اگر ان باتوں کو سن کر سبق حاصل نہ کریں اور سچ کو تسلیم نہ کریں تو ہمارے لیے کوئی بھلائی نہیں۔ اب میرا مقصد صرف اصلاح کا مطلب درست کرنا، لوگوں کو ایسا پیغام دینا کہ وہ اپنے آپ کو درست رکھیں، درست کر لیں۔ مجھے یہ بتائیں، کیا قرآن کے ہوتے ہوئے، نبی پاک کے ارشاد کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور ہدایت کی ضرورت ہے؟ قرآن اور سنت کی روشنی میں تفسیریں ہیں، شرحیں ہیں، کتابیں ہیں، مسائل قرآن و سنت سے نکال کر ہمیں سکھا دیے۔ ہم کہیں کہ نہیں، ہم کو غیروں سے مشورہ چاہیے، پالیسی چاہیے، تو بتائیے کیا یہ بات ہمیں کامیاب کر سکتی ہے؟ اب وہ امریکہ ہو، برطانیہ ہو، فرانس ہو، جرمنی ہو، دنیا کا کوئی ملک ہو، جتنے بھی ہیں یہ 200 کتنے ممالک، ان سب کو آج اگر ہم کہیں کہ نہیں جی ہمیں مشورے دو اور ہم قرآن سے نہیں سیکھنا چاہتے، حدیث سے نہیں سیکھنا چاہتے، تم دو، تو کیا یہ ہمارا یہ عمل درست ہوگا؟ اونچی نہیں۔ ہم نے قرآن کو، سنت کو چھوڑ کر اپنے لیے پستی چن لی، تباہی چن لی، خرابی چن لی۔ ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات موجود، ہمیں جو کرنا تھا ان کی روشنی میں کرنا تھا، مگر ہم سمجھے نہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج غیروں سے پالیسیاں لے کر ہم اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں یا نہیں؟
ایک طرف تو یہ کہیں کہ جی نہیں ہمارا ملک اسلامی ملک ہے، قرآن اور سنت سپریم لا ہے، اور پھر ہم دوسروں سے لیں تو یہ ہماری کمزوری۔ اگر کامیابی چاہیے تو پھر کامیابی کب ملے گی؟ جب ہم اللہ کا حکم مانیں گے، رسول کا حکم مانیں گے، کیونکہ اللہ بھی حق ہے، رسول بھی حق، قرآن بھی حق، میرے نبی کا فرمان بھی حق ہے۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے کہا، آپ اپنے گھر میں، برادری میں، قوم ہوتی ہے جی، کوئی کہے جی شیخ ہیں، ہم چودھری ہیں، جٹ ہیں، ہم گجر ہیں، ہم جی ملک ہیں، ہم پٹھان ہیں، فلاں ہیں، مختلف برادریاں، آپ ان میں بھی اپنے اپنے کچھ قوانین بنا لیتے ہیں برادری کے، کچھ رسم و رواج۔ تو اگر قرآن حدیث کو چھوڑ کر بنائیں گے تو بہتری ہوگی، اور ہو یہی رہا ہے کہ ہم قرآن حدیث کو چھوڑ رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ نسلیں بگڑ رہی ہیں۔ تو سوچیں کہ ہمیں اپنے گھروں میں بھی، برادریوں میں بھی، محلے میں بھی، معاشرے میں بھی، ملک میں بھی وہی چیزیں اپنانی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمائی ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی روشنی میں علماء نے واضح کی ہیں۔ ہمیں ان سے ہٹ کر غلط پالیسیاں نہیں اپنانی چاہیے، غلط قوانین نہیں بنانے چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ ہم میں بہتری نہیں آئے گی۔ تو یہ بات چونکہ آئی اس لیے آپ کو میں نے بتا دیا۔